الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی فرض علیک القرآن ان الذی بے شک وہ ذات جس نے فرض فرض کیا علیک آپ پر القرآن قرآن کریم۔ قرآن کے فرض کرنے سے مراد کیا ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا اور اس قرآن کریم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانا اور اس قرآن کو پہنچانے کے لیے جہاد کے فریضے کو ادا کرنا۔ ان الذی بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا علیک آپ پر القرآن قرآن کریم لرادک ضرور واپس لانے والا ہے آپ کو الی معاد ایک عظیم الشان لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ قل ربی کہہ دیجئے میرا رب اعلم زیادہ جاننے والا ہے من اس شخص کو جو جاء لے کر آیا بالہدی ہدایت، ومن ہوا اور اس شخص کو بھی جو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے۔ وما کنت اور نہیں تھے آپ ترجو امید کرتے ان یلقا کہ نازل کی جائے گی الیک آپ کی طرف الکتاب یہ کتاب، الا مگر رحمتا من ربک یہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے رحمتا من ربک آپ کے رب کی طرف سے رحمت کی وجہ سے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین پس آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہو۔ ولا یصدنک یہ جمع کا صیغہ ہے، باقی قرآن کریم کے اندر یصدنک دال کے زبر کے ساتھ ہے، صرف اسی مقام کے اوپر دال کے ضمہ کے ساتھ ہے کیونکہ یہ جو صیغہ ہے یہ نہیں غائب جمع مذکر بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے کہ ولا یصدنک اور وہ ہرگز نہ روکیں آپ کو، وہ ہرگز آپ کو نہ روکیں عن آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے بعد اذ اس کے بعد کہ جب انزلت وہ نازل کی گئی ہیں الیک آپ کی طرف۔ وادع الی ربک اور بلائیے اپنے رب کی طرف، ولا تکونن من المشرکین اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں، ولا تدعو اور مت پکاریے مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہا آخر کسی اور معبود کو، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، کل شیء ہر چیز ہالک ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ مگر اس کا چہرہ، لہو اسی کے لیے ہے الحکم حکم، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آخر کے اندر ایک عظیم الشان خوشخبری رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے اور ساتھ میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اچھے انجام کا تذکرہ بھی فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن کہ بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کریم کو فرض کیا۔ قرآن کریم کو فرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ترجمے کے آغاز میں بھی آپ کو بتا دیا کہ قرآن کریم کے فرض کرنے سے مراد اس پر عمل کرنا، اس کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانا اور اس کے لیے جہاد کرنا، اس کو قرآن کریم نے فرض کیا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن کہ بے شک وہی ذات جس نے آپ پر قرآن کو فرض کر دیا کہ یعنی آپ اس قرآن کریم پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ آپ اس قرآن کریم کو تمام لوگوں تک پہنچائیں گے
اور جب آپ دعوت کا کام کریں گے، تمام دنیا کے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے، تو کچھ رکاوٹیں بھی آئیں گی، تو اس رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے جہاد کرنا ہے۔ جہاد کا فریضہ بھی رب العالمین نے عائد کیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے اچھے انجام کا ذکر کیا، اور آپ کو کیا ہے عظیم الشان خوشخبری بھی دی کہ جس ذات نے آپ پر قرآن کریم کے عمل کو فرض کیا، اس کی دعوت کا فریضہ تم پر عائد کیا، وہ آپ کی محنت اور مشقت کی نتیجے میں آپ کو کیا دینے والا ہے کہ لرادوک الی معادن، کہ وہ ضرور بضرور آپ کو واپس لانے والا ہے معادن، معاد کی طرف، ایک عظیم الشان لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ اب معاد سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ معاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کہ آپ کو یہاں مکہ سے نکالا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ اسی شہر میں مکہ کے اندر فاتح کی صورت میں آئیں گے، اور پورا جزیرہ عرب آپ کے زیر نگیں ہوگا، آپ کے ماتحت ہو جائے گا، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ الی معادن، یقیناً ضرور آپ کا رب آپ کو واپس لانے والا ہے ایک عظیم الشان لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ اور وہ جگہ، وہ وعدہ اللہ رب العالمین کا کس طرح پورا ہوا؟ ہجرت کے 8ویں سال اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ پورا ہوا، آپ فاتحانہ انداز کے اندر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین عظیم الشان مقام محمود پر آپ کو پہنچانے والا ہے، کہ جس مقام کو دیکھ کر آپ سے پہلے اور پچھلے سب لوگ رشک کریں گے، کاش کہ ہمیں یہ مقام ملتا۔ تو معاد اس کے دو یعنی مفہوم ہے، ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا آخرت۔ قرآن کریم میں آخرت کو ہی لوٹنے کی جگہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ کئی آیات ہیں، چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے۔ تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا پلٹنا وہ کیا ہے؟ اس سے مراد قیامت ہے۔ تو مراد اس سے مکہ بھی ہو سکتا ہے معاد، اور اس سے مراد جنت آخرت بھی ہو سکتی ہے، کہ آپ کا رب آپ کو ضرور واپس لانے والا ہے ایسے جگہ کی طرف جو لوٹنے کی عظیم الشان جگہ ہے، یعنی مکہ میں یہاں سے آپ کو نکالا گیا، آپ کو واپس اللہ رب العالمین لائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ پورا کیا، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دینے کے، عزت دینے کے وعدے کیے ہیں وہ مراد ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُل ربی اعلم من جاء بالہدی، یہ کیونکہ پیشن گوئی آپ نے کی، اللہ رب العالمین نے پیشن گوئی کی، آپ کو بتلایا کہ آپ یہ کام آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر کچھ لوگ وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی مجبور ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں، آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، آپ کو اپنے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، آپ کس طرح واپس آئیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ربی اعلم، میرا رب زیادہ جاننے والا ہے، من جاء بالہدی، اس شخص کو جو ہدایت لے کر آیا ہے، یعنی میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے یہ وعدہ کیا ہے میرے ساتھ، اس رب نے مجھ پر قرآن کریم کو فرض کیا کہ لرادوک الی معادن، اور اللہ نے یہ پورا بھی کرنا ہے، اور اللہ نے پورا کیا بھی۔ ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اللہ اس شخص کو بھی جاننے والا جو کھلی گمراہی کے اندر ہے، تمہارے سامنے بالکل حقیقت واضح ہو جائے گی جو میں نے بات کہی ہے، دنیا کے اندر بھی یہ ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر نبی مکرم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح کے حالات مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، کفار نے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے، تو ان حالات میں یہ پیشن گوئی کہ آپ کا رب آپ کو یہاں سے ہجرت کے بعد واپس وہاں پر مکہ کی طرف لے کر آنے والا ہے، بظاہر تو یہ ایک ناممکن کام کی پیشن گوئی ہے، لیکن یاد رکھیے
کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آپ پر احسان نہیں کیا؟ کیا احسان تھا کہ وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، کیا آپ کو یہ امید تھی کہ آپ کی طرف وحی نازل کی جائے گی، کہ آپ کو اللہ رب العالمین نبی بنا دیں گے، رسول بنا دیں گے؟ نہیں، کبھی بھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا، آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ آپ اللہ کے رسول بن جائیں گے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے لیے چن لیا، جو آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھی۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز اللہ رب العالمین تم سے وعدہ کرے اور اس وعدے کو اللہ رب العالمین پورا نہ کرے؟ تو یہ آیت در حقیقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کا سچا رسول ہونے کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ رسالت اور نبوت یہ صرف اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ اللہ رب العالمین جن کو چنتا ہے انہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت ملے گی، اور نہ ہی اللہ رب العالمین پہلے ان کے اوپر اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ ان کو اندازہ ہو سکے۔ اس صورت کے شروع کے اندر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا تذکرہ بھی پڑھا، وہ بھی کیا ہے؟ اچانک ہی ان کے ساتھ ہوا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ بھی اچانک ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام غار حرا میں اچانک آپ کے پاس آئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دلیل کے طور پر پیش کی اور آپ کو تسلی دی، کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام 40 سال تک ان کے اندر رہے۔ جو شخص نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، صرف وہاں معاشرے کے اندر وہ صدق و امانت اور اخلاق سے وہ معروف تھا کہ اس کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے اور وہ امانت دار ہے، سچا ہے، لیکن ان کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ یہ ایسا شخص نبی بن سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت دی اور فرمایا وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، آپ کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ آپ پر بھی کتاب کو اتارا جائے گا، آپ پر کتاب نازل کی جائے گی۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو تو علم ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے رحمت کی ہے آپ پر، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کی صداقت کی دلیل کے طور پر قرآن کریم کے اندر پیش کیے، واقعات پیش کیے۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا۔ تو رب العالمین نے یہ چیزیں بیان کر کے آپ کو کہا کہ جب نبی وہ بنا سکتا ہے تو کیا وہ رب واپس تمہیں مکہ نہیں لوٹا سکتا، واپس تمہیں شان و شوکت کے ساتھ ادھر واپس نہیں لے کر جا سکتا؟ پھر آگے رب العالمین نے فرمایا 5 احکامات اللہ رب العالمین نے دیے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، کتاب عطا کی ہے، تو یہ نعمت ادا کرنے کے بعد یاد کروانے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو 5 احکامات دیے، اور یہ 5 احکامات ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ اس میں اگرچہ مخاطب آپ علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں وہ سنا رہے ہیں، اور اس لیے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اس کے اندر تاکہ ان احکام کی تاکید واضح ہو جائے کہ یہ کتنے ضروری عمل ہیں، اور اس لیے بھی آپ کو سنایا جا رہا ہے تاکہ دوسرے لوگ وہ بھی اس پر عمل کریں اور غور کریں کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کی قوم قریش آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، جو لوگ دین کے معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، مخالفت پر اتر آئے ہیں، آپ کسی بھی صورت میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کی حمایت نہیں کریں گے۔ اور دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہونے کے بعد کفار خواہ کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنی بھی ایذا پہنچائیں، کتنا بھی لالچ دے دیں، آپ ان آیات پر عمل سے اور ان کی تبلیغ سے کسی صورت میں آپ نہ رکیں، آپ دعوت کا کام کرتے رہیں۔ دوسری جگہ پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، کہ تم نے دعوت دینی ہے اپنے رب کی طرف، یعنی توحید کی دعوت دینی ہے، اس کے دین کی دعوت دینی ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی، جو رب العالمین نے نازل کیا وہ اسی طرح من وعن ان تک آپ پہنچا دیں۔
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اس کی طرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور آپ کو اللہ نے حکم بھی یہی دیا نا، ودعو الی ربک علی بصیرۃ، پوری بصیرت پر ہوں میں اور وہ جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ پاک ہے جن میں وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور چوتھا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ دیا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ پانچواں حکم اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ دیا کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریں۔ اور شرک کی تردید اللہ رب العالمین نے اتنے سخت لہجے کے اندر کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اگرچہ آپ سے شرک کا امکان ہے ہی نہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام خود شرک کے خاتمے کے لیے آئے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کریں؟ تو اس کی قباحت کو، اس کی شناعت کو اور اس کی شدت کو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھا، یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو ضائع کر دیں گے اور تم خسارہ والے ہو جاؤ گے۔ پھر اسی طرح سورہ نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا، ان کے نام لیے، پھر وَمِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے بھائیوں کا، ان کی اولادوں کا ذکر کیا، ان کے آباء و اجداد کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے عمل ضائع ہو جاتے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے جو جملہ پیش کیا یہاں پر، لا الہ الا ہو، یہ اسلام کی دعوت کا خاصہ ہے۔ قرآن مجید کی اکثر صورتوں کا آغاز بھی کیا ہے؟ شرک کی تردید اور توحید کی دعوت ہے، اور اختتام بھی اسی چیز پر ہوتا ہے۔ اور یہاں اس دعوے کے اللہ رب العالمین نے 3 دلیلیں پیش کی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا معبود کیوں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے۔ پہلی چیز کل شیء ہالک، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اگر کوئی دائم ہے، باقی ہے، حی قیوم ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور صحیح البخاری کے اندر روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ یہ کتاب التوحید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو کبھی نہیں مرتا، جبکہ جن اور انسان مر جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک شاعر تھا لبید، اس کی آپ نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، کہ سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید کی بات ہے۔ اس نے کیا کہا؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ اور دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا پیش کی؟ لہ الحکم، کہ حکم بھی اسی کا ہے، جب وہ چاہتا ہے کن کام ہو جاتا ہے، فنا کرنا چاہتا ہے کن فنا ہو جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تیسری دلیل کیا ہے کہ معبود حقیقی وہی ہے، کیونکہ سب لوگ اسی کے سامنے پیش ہوں گے، اسی کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے۔ جو کسی کے سامنے پیش ہو تو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اور اس آیت کے اندر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وہ کیا ہے؟ وجہہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، تو اس کا ترجمہ ذات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ اس کا کیا ہے؟ وجہہ، چہرہ ہی ہے، کیونکہ چہرہ مراد لینے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق اہل السنہ والجماعت کا جو نظریہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں ان کو من وعن اسی طرح تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم ان کی کوئی مثال بیان کرتے ہیں، نہ ہم ان کو کسی کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، نہ ہی اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، نہ ہی ہم ان کا انکار کرتے ہیں، بلکہ جس طرح آئی ہیں ہم اسی طرح اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آخر کے اندر یعنی کہ کیا ہے، نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دے دی کہ لَرَادُّکَ إِلَىٰ مَعَادٍ، کہ آپ کا رب آپ کو مکہ کی طرف واپس لوٹانے والا، اور آخرت بھی اس سے مراد ہو سکتی، اور آپ کے انجام کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا۔ اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 احکامات دیے نبی مکرم علیہ السلام کو، اور وہ حکم در حقیقت کن کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہیں۔ پہلا حکم کہ آپ نے کافروں کے مددگار نہیں بننا۔ نمبر 2، اللہ کی آیات کی تبلیغ سے کسی طرح بھی کوئی بھی چیز آپ کو رکاوٹ کے طور پر آئے تو آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے اللہ کے احکامات کو آگے پہنچاتے جانا ہے۔ اور نمبر 3، دعوت دینی ہے تو صرف اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف آپ نے دعوت نہیں دینی۔ یہی راستہ ہے جس کی طرف ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ اور چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ مشرکین میں سے نہ ہوں، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 5، اللہ رب العالمین نے حکم یہ دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، صرف ایک اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 دلیلیں بھی پیش کی کہ اکیلے اللہ کو کیوں پکارنا ہے۔ پہلی وجہ کہ ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو فنا نہیں، وہ دائم ہے، قائم ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ اور نمبر 2، حکم اسی کا چلتا ہے، کائنات میں کسی اور کا حکم نہیں چلتا، اور سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اس نے کسی اور کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔